بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ARYQTV پیش کر رہا ہے خصوصی پوڈ کاسٹ، جس میں مقتدر شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں، اور وہ شخصیات جنہیں آپ اسکرین پر سارا سال دیکھتے ہیں، ان کے شعبے کے حوالے سے اعتراف کرتے ہیں کہ جناب بڑی شخصیات ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی سے متعلق جانکاری نہیں رکھتے کہ ان کی ولادت کہاں کی ہے، ان کے مشاغل کیا ہیں، کیا ہابیز ہیں، کیا اسفار ہیں ان کے، جس شعبے میں وہ ہیں ان کی کیا کیا خدمات ہیں، اور انہوں نے اس شعبے میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کی پہچان یا شناخت جو ہے، یا تو اس کی تحریر ہوتی ہے، یا چہرہ ہوتا ہے، یا آواز ہوتی ہے۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کسی کی شناخت بن جائے تو دنیا میں وہ ممیز و ممتاز شخصیت نظر آتا ہے۔ لیکن آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے الحمدللہ کہ شعبہ نقابت میں کوئی ایسی شخصیت ان سے پہلے بھی نہیں ہے کہ جس نے ایسی شناخت قائم کی ہو کہ میڈیا انڈسٹری سے لے کر عوام الناس، خواص الناس تک یہ چہرہ جانا پہچانا گیا۔ اس آواز کا تفرد جو ہے وہ دنیا نے محسوس کیا کہ نقابت واقعتاً کوئی شعبہ ہے، اس کی اپنی ایک پرسپشن ہے، کوئی شناخت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ اولین شخصیت ہے شعبہ نقابت کی کہ جو آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی محبت سے یاد بھی کیا اور بلا کر بڑی محبت سے نوازا۔ بڑی محبت۔ اچھا، تسلیم بھائی کے ساتھ میں بہت چاہتا تھا کہ پوڈ کاسٹ ہو، ان سے بات ہو، چونکہ میرے متعلق ان سے بہت کچھ پوچھا جاتا ہے، ان سے اور ان کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کوئی بھائی ہیں، کوئی آپس میں کزنز ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بالکل میرے بھائی ہیں، وہ بڑے ہیں، سینئر ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں ہم، اور ان کا کام دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے تسلیم بھائی بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے، شارٹ ٹائم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو اردو ایکسنٹ ہے ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے، جس کو لوگ کاپی کرتے ہیں اور لوگ ظاہر اس سے سیکھتے ہیں۔ ولادت کہاں کی ہے آپ کی؟ میری پیدائش کراچی کی ہے۔ کراچی۔ ایجوکیشن بھی کراچی کی؟ ایجوکیشن بھی آلموسٹ کراچی کی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو اکیڈمک سائیڈ ہے آپ کی، یہ کہاں تک پہنچی؟ مطلب ظاہر ہے سیکنڈری سے آگے؟ اور میں نے پہلے گریجویشن کیا ہے کامرس میں، ماشاءاللہ، یہ کراچی سے کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے آرٹیکلشپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی شروع کی۔ آرٹیکلشپ کا 1 سال کراچی میں کیا، 3 سال لاہور میں کی۔ اچھا اچھا اچھا۔ اس لیے کہ میں پروگرامز میں جانے لگ گیا تھا، تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تم محفلوں میں لگ جاتے ہو، پڑھتے نہیں ہو۔ تو محفلوں کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، تم پہلے پڑھائی کر لو۔ تو میں 3 سال آرٹیکلشپ لاہور سے کی اور CA انٹر کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ایک ٹیکسٹائل مل میں جاب بھی کی ہے ایز اے فائنانس مینیجر۔ پھر اس کے بعد ARYQTV جوائن کر لیا۔ یہ کون سے سن کی بات ہے جب ARYQTV جوائن؟ یہ 2003 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 2004 میں، 2003 کے اواخر ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں 2003 2004 سے تو آپ کا رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو جی گیا۔ ہاں، پھر وہ ARYQTV لانچ ہو گیا تھا۔ پھر باقاعدہ پھر ARYQTV سے رہے، مختلف جگہوں پر دنیا بھر میں محفلوں کے لیے جاتے رہے، تو پھر وہ جاب بھی چھوڑ دی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہم دیکھیں تو صرف تعلیم کافی نہیں ہوتی، تربیت بڑا میٹر کرتی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ تربیت جو آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، ایک ٹھہراؤ، ایک پیشنس نظر آتا ہے، تو یہ آپ کے ظاہر پیر و مرشد کا بھی اس میں فیضان نظر ہے، وہ ظاہر وہ بھی۔ والد صاحب آپ کی بڑی نستعلیق شخصیت ہے، میں خود ملا ہوں اور بہت دیر تک ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تسلیم بھائی میں جو خوبیاں، جو اوصاف نظر آتے ہیں وہ اسی شخص کے ظاہر جینیٹکلی چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ وہ جو تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان کے ہاں ایک فہم و فراست ہے، ان کے ہاں ایک حکمت ہے، ان کے ہاں عجز و انکساری ہے، محبت ہے، ان کی تربیت ہے۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور اونچائیوں پر پہنچائے گا، واہ واہ، میرا یہ یقین ہے۔ تو بس کبھی تکبر مت کرنا اور کبھی لالچ مت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو شہرت ملنے پر برباد کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی، ایک تکبر اور ایک لالچ۔ بالکل ایسا ہی۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ساری زندگی اپنے والد صاحب کی اس بات کو میں تھام کر رکھوں۔ پھر بہت کم لوگ واقف ہیں کہ میں ایک پنجابی فیملی سے تعلق بالکل، رکھتا ہوں۔ میرے والدین آپس میں پنجابی بولتے ہیں اچھا اچھا، آج بھی۔ اور چکوال سے آپ کا تعلق؟ چکوال سے، میرے والد صاحب چکوال سے ہیں، گرینڈ فادر؟ میری والدہ لاہور سے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشکل تھا اردو میں اتنا. اچھا جب کسی کو یہ کہا جائے نا کہ یہ تسلیم بھائی پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ بلیو نہیں کرتا, وہ یقین ہی نہیں کرتا. اتنا صاف ستھرا لہجہ. میں نے کہا کہ بھائی وہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اور کراچی کی ایجوکیشن ہے ان کی, اور والدین کی تربیت ایسی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ. میرے اصل میں میرے مرشد امروہہ سے, امروہہ سر. ٹھیک, تو وہ ان کی صحبت سے میری اردو اچھی ہوئی ہے. اچھی ہوئی. ٹھیک, یہ ان کی صحبت کا فیض ہے. پھر اس کے بعد ایک ڈیلیبریٹ کوشش میں نے کی, دانستہ باقاعدہ کوئی بھی لفظ ادا کن کرنا لوگوں ہے. سے متاثر رہے تسلیم بھائی اپنے شعبے میں؟ ظاہر ہے آپ سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا, اگرچہ وہ اس لیول پر نہیں گیا جہاں پر آپ لے گئے. کن لوگوں سے متاثر ہوئے اپنے شعبے میں؟ میں اس وقت جو لوگ تھے, صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا نام. اختر صدیدی صاحب, یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے اس وقت. آپ اگر ٹیلی ویژن پر دیکھیں تو طارق عزیز کا یہی دور تھا. ہم ضیاء محی الدین کو بھی کوٹ کر سکتے ضیاء ہیں. محی الدین ذرا پہلے لیکن اتنا زیادہ نہیں دیکھا, لیکن وہ بھی ایک یونیورسٹی تھا اپنے اندر اپنی ذات میں. اور معین اختر کا دور تھا کہ معین اختر جس طرح گفتگو کرتا تھا, یعنی ان لوگوں سے سب سے ایک دیکھ کر سیکھنے کا موقع ملا. بہت اچھی بات. اچھا مشاغل بھی ماشاءاللہ, ہم نے آپ کو ایک ایتھلیٹ بھی دیکھا ہے, تو کیا کون سے گیمز کی جانب ماشاءاللہ آج بھی آپ جس طرح آج سے 20 سال پہلے فٹ نظر آتے تھے, آج بھی تسلیم بھائی اسی طرح نظر آتے ہیں, تو وہ کیا کچھ راز بتائے نا, یہ ناظرین کو تو نہیں پتا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کھانا لگتا نہیں ہے, کھانا لگتا ہے, اور شوقین بھی ہم کھانے کے. شوقین بھی ہوں کھانے کا بہت زیادہ, لیکن بس اس کو تھوڑا سا ایک لمٹ کے ساتھ کھانا چاہیے. کس وقت کھانا ہے, کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے کہ جو آپ کو فٹ رکھتی ہے. میری نظر میں فٹنس جو ہے نا وہ آپ کی مائنڈ کا گیم ہے. آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کب روکیں گے, کتنا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا بھائی اتنا کھا لیا تو اب اٹھا بھی نہ جائے. ہم تو سانس کی نالی بھی نہیں چھوڑتے نا, ہم نے کوئی جگہ ایمٹی چھوڑنی. ہاں ہم وہ ساری نالیاں پر کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ فٹ, ہاں میں نے کرکٹ بہت کھیلی ہے, بہت زیادہ کھیلی ہے. اچھا, بہت. کس پوزیشن میں کھیلی کرکٹ؟ یعنی بالنگ کے سائڈ؟ بالنگ بھی کرتا تھا, بیٹنگ بھی. آل راؤنڈر تھے آپ. ہاں, اور مجھے لوگ لے جایا کرتے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے. میچ وہ جو 6 اوور. جب آپ بالنگ کرنے آتے ہوں گے تو آپ کا دراز قد دیکھ کر تو بیٹسمین ویسے کہتا ہوں خدا دا واسطہ میں بھی. کیا امپریشن ہوتا ہے؟ دوستی ہو جاتی. دوستی ہو جاتی. زبردست جناب, زبردست. اچھا آپ کے عائلی زندگی پر آ جاتے ہیں. شادی کب ہوئی ماشاءاللہ, کتنے صاحبزادگان ہیں, بچے وغیرہ؟ میری شادی جو ہے وہ 99 میں ہوئی. اچھا, اور ایک ہی ہے الحمدللہ. ایک ہی ہے. ایک ہی. فائنلی اس کو ہم بالکل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ڈکلیئر کر سکتے ہیں آپ. اور ایک ہی کا ارادہ ہے. اچھا, ابھی تک آخر تک انشاءاللہ. اچھا, مطلب میں بہت ٹھیک ہے, یہ چونکہ واپسی بھی گھر بھی جانا ہے آپ کو, اور ظاہر ہے گھر پہ بھی. میں بہت ہیپیلی میرڈ آدمی ہوں ماشاءاللہ. بہت ہیپیلی, بہت اپنی فیملی سے بہت خوش, بہت. جس طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شعبے کے لوگوں کی جب تک فیملی ساتھ نہیں دیتی, نہیں ہم لوگ آگے نہیں کام کر سکتے. آگے کام ہی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, ہم نے ٹریول اسفار ہیں آپ کے, محفلیں ہیں, اور شہروں دنیا بھر میں جانا ہے, گھر میں وقت کم دینا ہے. تو پہلے میرے والدین نے, پھر میری وائف نے جس طرح میرے بچوں کی تربیت کی ہے, جو مجھے وقت ملتا رہا میں نے کوشش کی ہے. لیکن گھر پر تو یقیناً ان کی والدہ ہے نا, جو انہیں سپورٹ کر رہی ہے, ان کی تربیت کر رہی ہے. تو 3 بچے ہیں میرے, عبداللہ, انس اور طلحہ. ماشاءاللہ 3 صاحبزادگان ہیں, اور ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی, ظاہر تسلیم بھائی کے ساتھ جب وہ ہوتے ہیں. اچھا تسلیم بھائی, یہ بھی میں جاننا چاہوں گا اس مرحلے پر کہ آپ نے جب کیو ٹی وی جوائن کیا 2004 میں, تو یہ کوئی منہ دیکھی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں رمضان ٹرانسمیشن تبرکن سرکاری ٹیلی ویژن سے پیش کی جاتی تھی. جناب دعا آن ایئر کر دی انہوں نے, سحر و افطار کی آذان ہو گئی, ٹرانسمیشن ختم ہو گئی. لیکن جب آپ نے اس کا آغاز کیا 2004 سے آر وائی کیو ٹی وی سے, تو یہ پہلا موقع تھا, یہ ایک نیا تجربہ تھا میڈیا انڈسٹری کے لیے کہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. پھر اس کو جس مقام پر آپ لوگ لے گئے, آپ, مفتی اکمل صاحب, الحاج اویس رضا قادری صاحب, اور جتنے لوگوں کا ہم نام لیں, جو نمائندہ لوگ ہیں, تو وہ ایک دستاویز بن گئی, ایک تاریخ رقم ہو گئی. اصل میں رئیس بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ یہ ایک مذہبی چینل آنا, یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی. بہت بڑی بلیسنگ, یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اگر ہم اس کے اتنے سال
20-22 سال دیکھتے ہیں نا پیچھے، تو ایک مذہبی چینل کا، ایک اسلامک چینل کی بنیاد رکھنا، اور پھر یقیناً اس پر پھر سب کچھ ہوگا. یعنی پہلا جو کریڈٹ ہے نا وہ تو ARY فیملی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ ایک اسلامک چینل ہونا چاہیے. اب جب وہ اسلامک چینل آیا تو اس میں 24 گھنٹے اسلامک ٹرانسمیشن چلنی ہے، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر شخص مذہب کے ساتھ بہت عقیدت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو رمضان ٹرانسمیشن، سچی بات ہے ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی تھی کہ اسلامک پروگرام، اسلامک چینل، اسلامک ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن، یہ لوگوں نے اسے قبول کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ نقش اول ثابت ہوا جی ہاں اپنے طور پر. بالکل. یہ وہ 2004 میں آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ہمیں بھی اس وقت کچھ اندازہ نہیں، لیکن ایک بات تھی کہ ہم اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے. بالکل ایسا ہی. جتنی بھی ٹیم تھی سب اخلاص کے ساتھ تھے، تو کام اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. یقیناً. بالکل. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر چینلز نے بھی کوشش کی QTV کے پروگرامز سے انسپائرڈ ہو کر یا اس کو کاپی کرنے کی، وہ بھی رمضان کی حد تک. اس میں بھی بڑی بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں. تسلیم بھائی کیا کہیں گے آپ، چونکہ آپ کا ظاہر بہت بڑا تجربہ ہے، اور میرا خیال ہے میڈیا انڈسٹری میں جتنا رمضان ٹرانسمیشن کا آپ کا تجربہ ہے شاید ہی کسی کا ہو، تو اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ اصل میں کمرشلائز ہو گیا. ٹھیک ہے، کمرشلائز ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، اتنا کمرشل بھی ہونا چاہیے. چینل کو ضرورت ہے اس کو رن اور اس کی پروگرام کی تزئین و آرائش کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اسے کمرشل ہونا چاہیے. میں اس کا انکاری بالکل بھی نہیں ہوں. ہونا چاہیے، میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں. اور معیار چاہے کچھ ہو جائے نہیں. بس اب یہ جو اگلی بات میں کر رہا ہوں نا، آپ کو اپنی بیسک سے جڑا رہنا چاہیے. جب آپ بیسک سے جڑے نہیں رہیں گے اس وقت تک کامیابی آپ کھوتے چلے جائیں گے. بالکل. ہوا یہ ہے کہ جب رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ نے پروگرام شروع کیا اور آپ اس میں رمضان کہیں ہے ہی نہیں، رمضان ہی نہیں ہے جناب. آپ نے اسلامک ٹرانسمیشن شروع کی لیکن مذہب اس میں کہیں ہے ہی نہیں. بالکل بالکل ایسے. اس میں تماشا ہے، اس میں کھیل کود ہے صرف، تو وہ پھر نہیں چلے گا. آج بھی ARY ڈیجیٹل کا پروگرام پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، کانٹینٹ بیسڈ ہے، اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، اپنی بیسک سے جڑا ہوا ہے. وہ اپنی حیت سے، اپنے کانٹینٹ سے وہ لگتا ہے کہ ایک مذہبی پروگرام ہے. ایگزیکٹلی. جب تک آپ مذہب ٹرانسمیشن پیش کرتے ہوئے جب تک بنیاد سے نہیں جڑیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. بالکل. ایک چیز اور جو میں بہت محسوس کرتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آج کل جو ہر شخص کو شہنشاہ نقابت کہہ دیا جاتا ہے. اچھا میں نے کبھی تسلیم بھائی کو شہنشاہ نقابت اس لیے نہیں کہا کہ آج ہر چوتھا شخص یہ آپ کا احسان ہے مجھے جو شہنشاہ نقابت کہلاتا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جب کتب کا مطالعہ کریں، نعتیہ کتب کا، ادبی کتب کا، تو اس میں کوئی ایسا شعر جب ہم اس کو وہ کرتے مارک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ تسلیم صابری کا پڑھا ہوا ہی نکلتا ہے، چاہے وہ مظفر وارسی ہو، چاہے اقبال عظیم ہو، چاہے منور بدایونی ہو. یہ ایک آپ کی ڈگنیٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اتنی کتب کا مطالعہ کیا، کون کون سے شعراء پسند آئے؟ میں نے کوشش کی ہے، اور یہ میرا شوق ہے کہ میں لوگوں سے سن کر نہیں، سوشل میڈیا سے دیکھ کر کاپی نہ کروں. میں کاپی سے میں جان چھڑاتا ہوں، اور میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا کام کرنے کی کوشش کریں. آپ مجھے پڑھیں گے، میرے اشعار پڑھیں گے، میرا انداز اپنائیں گے تو میں محفل میں موجود نہ ہو کر بھی موجود نظر آؤں گا. بالکل ایسا. اور ایک شخص ہے جو اپنا کلام پڑھے گا وہ اس کو آنا چاہیے، اپنے انداز سے نظر آنا چاہیے. شاعروں میں آپ دیکھا جائے تو میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے جس کا شعر پڑھوں مجھے معلوم ہو کہ یہ کس کا شعر ہے. میرا یہ شوق ہے، اور میں جب ذوق لیتا ہوں محفل میں دیکھتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے تو میں شاعر کا نام بھی بتاتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات بھی پہنچے. بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہمارا بھی وتیرہ ہے کہ ہم نے جب شعر پڑھا تو
تو شاعر کا نام بھی ضرور مینشن کیا. اچھا ایک چیز ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے. منور بدایونی مجھے بہت پسند ہے. کیا بات, کلیات مظفر وارسی, اللہ اکبر. کیا بات. مظفر وارسی تو میرا عشق ہے, واہ واہ واہ. میری محبت ہے. محسن نقوی کو آپ نے بہت پڑھا محسن ہے. نقوی کو بہت پڑھا. وقار صدیقی بہت پسند ہے مجھے. پھر اعلیٰ حضرت کیا بات کا رنگ کمال, اللہ اکبر, کیا اچھا کہیے. بطور نقیب محفل آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نعت خوانوں کو بار بار سنا ہوگا, تو سینئر ثناخواں ہمارے جو کلاسکس ہیں ان کے بعد جو آج کا منظرنامہ نعت خوانی کا دیکھ رہے ہیں, کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ فرق رئیس بھائی آتا ہے, یہ جنریشن کا گیپ, یہ جنریشن کا گیپ ہے. اب محنت ہو رہی ہے نعت خوانی پہ ویسے ہی جیسے سابقہ لوگوں نے کی ہے؟ سوشل میڈیا نے کچھ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کیا ہے. محبت کا محنت کا جذبہ کم ہوا ہے. ہمارے ہاں جو پچھلے لوگ تھے وہ ان میں ایک ڈگنیٹی تھی, ان میں یہ وہ کریڈیبلٹی تھی کہ ہم اپنی چیز پڑھیں گے, اپنا کام کریں گے. یعنی آپ خالد حسنین, خالد, ذوالفقار علی تک کیا بات, یہ آپ دیکھتے ہیں, یا ان سے پہلے والے آنے والے سعید ہاشمی ہیں, سعید ہاشمی, پچھلے جتنے لوگ ہیں سب کو, یوسف میمن ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ سارے خورشید صاحب ہیں, یہ خالد حسنین خالد ہیں, صدیق اسماعیل صاحب ہیں, ظفر قاسم, مطلب ایک ایک نام لیتے چلے جائیں. بڑا بڑا نام ہے. اختر قریشی صاحب ہیں, اعظم چشتی صاحب ہیں, منظور کونین شاہ صاحب ہیں. تو میں اگر کوئی نام رہ گیا ہو, ظہوری صاحب ہیں, نیازی صاحب, کیا بہت بڑے لوگ ہیں. میں اب کوئی نام لینا نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی نام رہ جائے تو پھر وہ بات نہ ہو. تو ان لوگوں کا کام تھا کہ وہ اپنی پہچان بناتے تھے, ٹھیک ہے, اپنا کلام لاتے تھے. فصیح الدین شاہ صاحب ہیں, کیا بات, یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا کام کرتے تھے. بالکل. اب تو دیکھا دیکھی آپ کو ایک محفل میں ہی اگر آپ شروع سے آخر تک بیٹھ جائیں, 3 مرتبہ ایک کلام سنا. اب مجھے یہ موقع کم ملتا ہے کہ میں شروع سے لے کر آخر تک ایک محفل میں بیٹھا ہوں. میں اگر بیٹھ جاؤں نا تو میری موجودگی میں 3 نعت خواں آ کر وہی کلام پڑھ دیں گے مختلف وقتوں میں, اور اگر اکٹھے آ جائیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے پڑھ دوں. یعنی یہ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی, یہ ذوق اور شوق ہی ختم ہو گیا. صحیح بات. یہ میری پہچان بنے, کوئی کلام مجھ سے پہچانا جائے, پتہ نہیں کیوں یہ ذوق شوق ختم ہو گیا. اس ذوق کو اپنائیں نعت خوان. اچھا یہاں نوجوان آج چاہتے ہیں, نقیب بھی, بالکل نقیب, جتنے نقیب بھی ہیں وہ بھی اس ذوق کو اپنائیں کہ جی یہ چیز میں دے رہا ہوں. صحیح. تسلیم صابری بننا چاہتے ہیں لوگ, یہ بھائی ہمیں ایسی شہرت, ایسی کمانڈ, ایسی دسترس اور ایسا ایک ہمارے پاس وسیع مطالعہ اور ہمارا وقی مشاہدہ ہو, تو کیا مشورہ دیں گے, کیا نصیحت کریں گے, ایڈوائز دیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ اچھا ایڈوائز تک پہنچ گیا, ابھی آئیں گے. اور اچھا محنت کریں, محنت کا کوئی بدل نہیں ہے, محنت کا کوئی بدل نہیں ہے. بالکل. محنت کرنے والوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے. محنت کرنے والوں پر ہی رحمت ہوتی ہے. محنت کرنے والوں پر ہی نصرت اترتی ہے, انہیں کامیابی ملتی ہے. اس کے بغیر جو کامیابی ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے, اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. محنت کریں, کوشش کریں. کتابیں صرف تسلیم صابری نے لے کر اپنے گھر میں کہیں چھپا کر تالا نہیں لگا دیا. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں اپنی پسند سے چیز نکال سکتے ہیں. محنت کریں گے, جب اس جذبے کے ساتھ آئیں گے تو بہت کامیابی ملے گی. ایگزیکٹلی. میں بھی, مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے, آج سے 25 سال پہلے تقریباً, تسلیم بھائی سے جب گھر پر ملنے گیا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت نعت کی کتاب مجھے پیش کی تھی تحفے میں. اور یہ ہوتا ہے اہل علم کا اور صاحبان ذوق کا کہ یہ جب کوئی ملتا ہے تو اسے ایک اپنی پسندیدہ چیز کتاب کی صورت میں دی جاتی ہے. میں نے قمر یزدانی کا ابھی گزشتہ دنوں کسی ایک محفل میں ایک شعر سنایا. جی سیالکوٹ میں, اور سیالکوٹ کے شاعر ہیں وہ. اچھا. تو میں نے کہا آپ کو ایک شاعر کا تعارف جو آپ کے شہر کا ہے میں کراتا ہوں. اب وہ کئی نعت خوانوں نے پڑھا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس کا شعر ہے. اچھا. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے, وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے, اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے, ہم جو تڑپیں تو محمد کو خبر ہو جائے. واہ واہ واہ, یہ قمر یزدانی ہے. کیا بات, کیا بات. یعنی اور میں نے یہ دعوت دی, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے دعوت دی کہ میرے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. بالکل. جو آنا چاہے آئے, اس کی فوٹو کاپی کرائے. اب تو موبائل ساتھ ہوتے ہیں, تصویر کھینچے لے کر جائے. میں کسی کو منع نہیں کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب تک پہنچے. ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ سوچ. اب آپ نے ایک شعر بہت
کہ سنا ہوگا مجھ سے، میں نے بہت محافل میں پڑھا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کس کا ہے. یہ ذوق ہے، ہونا چاہیے. صحیح. منور میں بدایونی ہے میں یہ. رہتا ہوں اس چیز کی وہ کہ شاعر تک پہنچوں. منور بدایونی، وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا، لی بالکل. جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی. سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، کیا بات ہے. ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ. ہاتھ خالی. یہ منور بدایونی ہے. منور بتائیے. لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا تو پڑھنے کا ذوق ہوگا، اور جس کی وہ تخلیق ہے وہ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک. خدا را کریں ایسا. بالکل. جی ناظرین، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر بات کریں گے صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے، آپ کا پوڈ کاسٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. آج موجود ہیں جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب. اچھا، اسفار کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کوئی بھی نقیب محفل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اتنے اسفار ہوں، اتنے ممالک کے، لیکن سب سے پہلا جو مبارک سفر ہے وہ حجاز مقدس کا ہے. جی ہاں. وہ کیا کیفیت تھی، کس سن میں کیا آپ نے، جو پہلی حاضری تھی اس کی کچھ یادیں اگر تازہ ہو جائیں؟ بہت شادی سے پہلے میرے والد صاحب، میری والدہ کی خواہش تھی کہ ہم ان کی شادیوں سے پہلے اچھا. ایک مرتبہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سرکار کا در دکھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ میرے والدین کی خواہش اللہ اور اس کے حبیب نے پوری فرمائی، اور میرے والدین ہمیں لے کر سب بہن بھائیوں کو گئے. یہ میری سب سے پہلی حاضری تھی. ماشاءاللہ. اور دیگر ممالک کے اسفار جو والدین کے ساتھ سفر مدینہ. واہ 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 واہ، ہائے ہائے، کیا بات. کیا اس کی کوئی کتنے اشعار آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے، کتنی عقیدتیں اس وقت لبوں پر ہوں گی. ظاہر وہ تو در ایسا ہے کہ جہاں پر الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیفیات بس پیش نظر رہتی. کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. ہائے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. آمین آمین. یہ وہ نعمت ہے کہ جب ہو تو وہ ان کی توقیر کا وہ اندازہ، ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. آمین. اور اللہ تعالیٰ میرے والدین کو آمین سلامت. آمین. تو میں آج بھی دیکھیں نا، جب آپ کراچی آتے ہیں تو وقت ضرور یاد سب سے کرتا پہلے آپ جو میں والدین جب وہ وقت یاد کرتا ہوں نا تو میں آج بھی مطلب کہ میرے والدین کتنے کریم ہیں میرے ساتھ. بالکل. یہ باقی دنیا میں سفر کیے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی دعاؤں سے. پورا یہ جتنے گلف کنٹریز ہیں، دبئی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور عمان ہے، کویت ہے، سب جگہ جا چکا ہوں میں. سعودی عرب ہے تو وہ تو ہے ہی. انڈیا، بنگلہ دیش، کئی دفعہ انڈیا جا چکا ہوں. پھر ساؤتھ افریقہ کتنی دفعہ گیا، موریشس کتنی دفعہ گیا، یو کے میں گیا، یورپ کے کوئی 10-12 کنٹریز میں نے محفلیں کی ہیں. امریکہ اور انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، یعنی یہ سب جگہیں الحمدللہ میں پروگرامز کر چکا ہوا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور یہ وہ ان میں سے اکثر ممالک ایسے ہیں جس میں کئی بار جا چکا ہوں. جانا ہوا آپ کا. کئی بار. تو میں یہ جاننا چاہوں گا تسلیم بھائی، آپ نے چونکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو ابتدا سے ARYQ-TV کے ساتھ ہے، آپ نے 2004 کا بھی منظر دیکھا، 2025 بھی دیکھ رہے ہیں آپ. تو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس پودے کو ہم نے خود لگایا، آبیاری کی، آج تناور درخت نظر آتا ہے. میں آپ یقین کریں، میں عامر فیاضی سے یہ بات کر رہا تھا کہ یار عامر بھائی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی بھی کسی بھی شعبے میں نا، وہ اسکالرز ہوں، علماء ہوں، اینکرز ہوں، نعت خواں ہوں، جب کوئی نیا بہت اچھا آتا ہے نا. ابھی ہم ایک قاری صاحب کا ذکر کر رہے تھے جی پروگرام سے پہلے، تو اتنا خوشی ہوتی ہے، دل جھومتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے چینل کے ذریعے یہ ایک اور آواز، وہ اینکر ہے یا کوئی نعت خواں ہے یا کوئی قاری ہے یا کوئی عالم اسکالر اچھا بولتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مجھے کامیابی مل کامیابی ملی. میں اب QTV پر، مجھے QTV نے پوری دنیا میں عزتیں دی ہیں الحمدللہ، مجھے پہنچایا ہے. بے شک بے شک. اور الحمدللہ اب لوگ میں اب جو QTV میں ہوں نا،
کہ کیو ٹی وی نے مجھے جو کچھ دیا ہے نا، میں کیو ٹی وی کو میں کیا دے سکتا ہوں، ہاں بہت اچھی بات. میں کیو ٹی وی کے لیے کیا کر سکتا آپ نے ہوں. پہلے بھی بہت کچھ دیا، اپنا وقت دیا، اپنے صلاحیتیں دی، اپنی وہ انرجی دی، اپنے وہ شب و روز دیے، اپنی وہ تمام ڈیڈیکیشن دیا اپنے کہ جو ایک ایماندار آدمی، دیانتدار آدمی دے سکتا ہے. اسی کے سبب آج یہ جو الحمدللہ ایک معیار قائم ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیو ٹی وی جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام اس میں ہوسٹ نہیں کرتے کہ جو دیگر چینل پہ. میں نے ان کو یہی کہا بارہا کہ جو ہمارے سینئرز نے جو بنیاد رکھی ہے ہم ان خطوط پہ چلتے ہیں جی ہاں. تاکہ ہمارا معیار جو ہے وہ نہ نیچے آئے بلکہ معیار برقرار رہے. ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بات. تو کوشش رہتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر طور پہ پیش کیا جائے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے آپ نے، اور یہ ہم اس سے نا رئیس بھائی، یہ مطلب مجھے تو اس سے عزت ملے گی ہی، لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس منصب پر آ کر بیٹھا ہوں، کس منصب پر آ کر کھڑا ہوا ہوں. مجھے اللہ نے کتنی بڑی سعادت دی ہے، اور سعادت کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. بالکل بالکل کہ میں نے جو بات کرنی ہے، لوگوں تک میں کیا پہنچانا چاہتا ہوں، میں لوگوں تک کیا ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں ایک منصب ملا تھا، تم اللہ رسول کی بات تم نہیں پہنچا پائے. بالکل بالکل. تو میں اس چیز کو زیادہ پیش نظر رکھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی دیانتداری کا تقاضا ہے. اچھا اب تھوڑا سا لائٹر موڈ میں سوالات کر لیں. تسلیم بھائی، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ شادی کے علاوہ زندگی کا خوشگوار ترین اور آپ کو خوش کر دینے والا لمحہ کون سا ہے زندگی کا، شادی کے علاوہ؟ اچھا آپ نے اب اس کے بعد آئے گا جو بھی آئے گا. ٹھیک. نہیں، شادی یقیناً ایک سنگ میل ہوتا ہے آپ کی زندگی کا. شادی نام ہی خوشی کا ہے، تو وہ شادی تو ہے ہی. باقی زندگی میں جب میری اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں دیں، سرکار کی بارگاہ میں بار بار حاضری، تو یہ عزتیں ملنا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تسلیم صابری اس قابل نہیں ہے جتنی اس کو عزت ملی ہے. میں خوش بھی ہوتا ہوں اس پر، اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. اللہ کی بلیسنگز ہے یہ. جی. اچھا خوش لباسی کے حوالے سے بھی آپ ایک ظاہر ہے ٹرینڈ بن گئے ہیں کہ جناب تسلیم صابری صاحب کی جنا کیپ ہے، ویسٹ کوٹ ہے، تو جناب وہ بڑا اس کے اندر نفاست اور بڑی ندرت نظر آتی ہے. یہ بھی ایک بتائیے گا، آپ کا ذوق ہے یا پبلک ڈیمانڈ پر، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کا پیش نظر آؤں گا تو ظاہر ہے ایک تسلیم صابری نظر آئے گا، یا آپ کی ذاتی ایک؟ میں نے ممتاز نظر آنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. اچھا. میں دیکھیں نا، مطلب کوئی ایسا کوئی رنگ میں نے پہنا ہوا ہے یا کوئی بھڑکیلا رنگ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، سوبر آپ نے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں کوشش کی ہے کہ مطلب اچھا، جو اچھا لگے، مجھے اچھا لگے. اور ہر ایک کی یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ جس منصب پر ہیں نا، ایک اینکر کو ایک مثال ہونا چاہیے. بالکل. لوگ آپ جیسا ہونے کی کوشش کریں. بالکل. آپ جیسا ہو. حاجی صاحب کہا کرتے تھے، حاجی اقبال صاحب کہا کرتے تھے، حاجی عبدالرؤف صاحب کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا ایسے کرو کہ نا لوگ تمہیں اپنی فیملی کا ممبر سمجھیں. واہ واہ واہ، کیا بات. تو جب کوئی کال آئے نا تو کہا کرو کہ میری بیٹی کیا حال ہے، میری ماں جی آپ کا کیا حال ہے، میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے. وہ ہمیں اور وہ کیا آپ نے یاد رہ گئی. وہ کیا آپ نے. وہ کہتے تھے بیٹا اے آر وائی کیو ٹی وی فیملی ہے بہت بڑی. واہ واہ واہ، ان میں اتنا بڑا ویژن ہے ان کا. دیکھیں ہاں، کہ لوگوں کو احساس دلاؤ. ماں کہے کہ تسلیم صابری میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. کوئی بہن کہے کہ تسلیم صابری میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. کوئی بچہ ہے، بچی ہے، وہ کہیں جی میرے انکل بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو لوگوں کو ایسا فیل کراؤ. بہت اچھی بات. کہ میرا کوئی اپنا ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ کو خوش لباس بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کر اچھا لگے. آپ لوگوں کو بھا جائیں. اینکر کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. لوگ کہنا چاہیے، لوگ کہیں یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. یہ ضروری ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو آپ اس انداز میں پیش کریں اپنے آپ کو کہ لوگ آپ کو سراہیں، تحسین کی نظر سے دیکھیں. تسلیم احمد صابری صاحب کی شخصیت جو ہے، ایک شخصیت کے اعتبار سے بھی، ان کے فن کے اعتبار سے بھی، اور دیگر اوصاف کے حوالے سے بھی ایک بہت مختلف اور منفرد شخصیت ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے دنیا بھر میں رہنے والوں کو 1500 سالہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا یہ ولادت کا 1500 سالہ جشن ہے، اور ہر سال ہی یہ دن بہت
اور ARYQTV جس انداز میں سیلیبریٹ کر رہا ہے جی ہاں، اس پر۔ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ 1500 سال تو ایک ہم مقدر والے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اور ARYQTV پوری دنیا میں منا رہا ہے۔ اس کی وساطت سے سب کو مبارکباد، یہ خوشیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن پوری دنیا میں جہاں جہاں منایا گیا، سب کو بہت بہت مبارکباد۔ ایکسیپٹنس پیدا کریں، واہ واہ واہ، ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کریں، گنجائش رکھ، ایک دوسرے کے لیے گنجائشیں پیدا کریں، بہت اچھی بات۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے تو کافروں کو مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمارے وسلم یہاں لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیا لوگوں کو ملایا جی گیا، بالکل، لوگوں کو ملایا ہے۔ ملایا۔ حضرت مجدد الفسانی سے غالباً کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو مجدد پاک نے فرمایا کہ کبھی اللہ بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی رسول بننے کی کوشش۔ کہ اللہ اور رسول کون بن سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ اس لیے کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہ رہے، اللہ، وہ کافر ہو جائے، اور یہ صرف رسول اللہ کا حق ہے کہ جو ان کو نہ مانے، ان کی نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اللہ، باقی اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج کل بھی میں، آپ، ہم ایک دوسرے، کوئی اس طرح قابل نہیں ہے بہت اچھی کہ جی جو میری نہیں مان رہا اور جو مجھے نہیں مان رہا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے بے شک، کہ جو ان کو نہ مانے کافر ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی۔ بہت شکریہ ادا کروں گا تسلیم بھائی، بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے، اور اگرچہ دامن وقت میں گنجائش کم تھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سوالات کے جو ظاہر ہے تسلیم بھائی کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے علم میں بہت ساری باتیں آئی ہوں گی، اور آج کی یہ لائٹر موڈ کی گفتگو جس میں انہوں نے اپنے شعبے کے حوالے سے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت اس کے اندر کچھ موجود تھا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو خوب اچھی طرح منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ تو اس اعتبار سے تحدیث نعمت کے طور پر آپ جس مقام پر ہیں، جس جگہ ہیں، اپنے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن منائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔